کراچی کی پہلی لائبریری ڈینسو ہال بند تھی. جو پرانے کراچی والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ 19ویں صدی کے اختتام پر یہ پہلی لائبریری بنائی گئی تھی تاکہ کراچی کا بچہ بچی، کراچی کا نوجوان اپنی تعلیم کے حصول کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے وہاں پر آ سکے. ظالموں نے وہاں پہ واٹر بورڈ کا دفتر بنا دیا تھا، غاصبوں نے اس کے دروازے کو بند کر دیا تھا. کراچی کا ورثہ تھا لیکن کراچی والوں کے لیے اویلیبل نہیں تھا. آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے اس کو ریوائیو کیا، اس کو ریسٹور کیا، اس کے دروازے کھولے اور آج ایک عام کراچی والا فخر سے وہاں جا سکتا ہے اور لائبریری کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے. میں ایمپریس مارکیٹ کی بات کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ایمپریس مارکیٹ وہ مقام ہے جو کراچی کی پہچان کے طور پر جانا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایمپریس مارکیٹ آئیں اور ایمپریس مارکیٹ کو آ کے دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا کس طریقے سے ماضی کے حکمرانوں نے جو بلدیہ عظمیٰ پر براجمان رہے انہوں نے کس طریقے سے ایمپریس مارکیٹ کے ساتھ زیادتی کی. وہ جو تاریخی ورثہ اس شہر کا تھا، جو آپ کی امانت تھی، میری امانت تھی، ہم سب کی پراپرٹی تھی، اس پہ کس طریقے سے چائنا کٹنگ کی گئی. ہم نے انارکلی کی مثال سنی ہوگی، دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. ایمپریس مارکیٹ کی دکانوں کو بنانے کے لیے، اپنے ذاتی دفاتر کو بنانے کے لیے کیسے اس کی دیواروں کو چنوا دیا گیا تھا تاکہ کراچی والوں کو ورثہ نہ ملے، کسی کی ذاتی ملکیت رہے. آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ کی گائیڈنس میں، آپ کی مدد سے اس ایمپریس مارکیٹ سے تمام چائنا کٹنگ کو ختم کیا، انکروچمنٹ کو ختم کیا، اس بلڈنگ کو ریسٹور کیا، ریوائیو کیا، تاکہ میں اپنے بچے کو، آپ اپنے بچے کو، میں اپنے بھتیجے کو، آپ اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو یہ بتا سکیں کہ ایسا شاندار تھا آج سے 150 سال پہلے کراچی. اور جو غاصب آئے تھے جنہوں نے صرف اپنے مقصد کی خاطر، اپنے انٹرسٹ میں منفی پروپیگنڈا کیا، منفی بات کی، متعصب بات کی اور چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی. حسن علی ہوتی مارکیٹ، ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم تو مخصوص علاقوں میں جاتے ہیں. رنچور لائن، حسن علی ہوتی مارکیٹ 100 سال پرانی بند پڑی تھی، انکروچ تھی. کوئی عام کراچی والا تصور نہیں کر سکتا وہاں جانے کا. وہ لوگ بڑے طاقتور تھے. یو سی چیئرمین بھی میرے خیال میں نہیں جا سکتا تھا. بڑے طاقتور لوگ تھے ماضی کے جنہوں نے چائنا کٹنگ کر دی تھی وہاں پہ. ظالموں نے اس حسن علی ہوتی مارکیٹ کو جو 100 سال پرانی تھی، اس ورثے کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو بٹھانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی کٹنگ کی. مجھے فخر اس بات پہ کہ اس کاؤنسل کے اراکین نے اس کی نشاندہی کی میرے سامنے. ہم نے فیصلہ کیا اور میں اپنی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، وہاں کے منتظمین کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم حسن علی ہوتی مارکیٹ کو 1926 میں بنی تھی، 2026 ہے، 100 سال پورے ہو گئے، اس کو ہم نے ریسٹور کیا. اور اگین میں آپ کاؤنسل کی گائیڈنس چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ اس عمارت کے ساتھ کیا کیا جائے. اس میں مارکیٹ کنٹینیو کی جائے، اس میں بچوں کے ووکیشنل ٹریننگ چلائی جائے، کوئی کورس کا سسٹم چلایا جائے، کوئی سپورٹس ارینا بنایا جائے. جو فیصلہ کاؤنسل کرے گی میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں وہ کر کے دوں گا آپ کو انشاءاللہ. لی مارکیٹ کی بات کرنا چاہوں گا میں. لی مارکیٹ کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا شاندار عمارت ہے. کوئی جا نہیں سکتا تھا وہاں پہ. آج آپ جا کے دیکھیں کہ وہی لی مارکیٹ جس کو کراچی والوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور وہ غاصب جو لیاری کے اوپر براجمان ہوئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، آج وہ لی مارکیٹ بہتری کی طرف جاری ہے. اور انشاءاللہ اس مالی سال میں اس کے کام کو بھی مکمل کریں گے. مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. پارکس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، پلے گراؤنڈز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اس سال جو سال گزرا ہے 37 نئے پارکس کو ہم نے ڈیولپ کیا، پبلک کے لیے کھولا. اور اب اعلان کرتا ہوں کہ اس مالی سال میں آپ لوگوں کی منظوری سے بجٹ کے بعد مزید 60 نئے پارکس کراچی کے مختلف علاقوں میں بنائیں گے.
اور پبلک کے لیے کھولیں گے. میں ماضی میں ککری گراؤنڈ ہو, گزری کا اسٹیڈیم ہو, ابراہیم حیدری میں شیرپاؤ کالونی کا اسٹار گراؤنڈ ہو, بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ ہو, اس طرح کے مختلف گراؤنڈز کے اوپر کام ہوا. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد سے آخری بار کراچی شہر میں اسپورٹس کمپلیکس شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970 کی حکومت میں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس بنا تھا. آج 50 سال بعد آپ کی گائیڈنس میں بلدیہ کے علاقے میں ضلع کیماڑی کے اندر نیا کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا ہے. 25 ایکڑ پر بن رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس منصوبے کا افتتاح کریں گے. لانڈی اسپورٹس کمپلیکس, پریشان نہ ہو بھٹی صاحب, خیر ہے. لانڈی اسپورٹس کمپلیکس, پسینہ آ رہا ہے تھوڑا سا, میں سگریٹ نہیں پیتا. اچھا, لانڈی اسپورٹس کمپلیکس آپ کو لوگ بتائیں گے, بلکہ میرا بھائی وسیم شیرازی کہاں بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, مجھے پہنچا نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو علامہ چیمپئن کہ ہم نے تو کراچی ہم نے بنایا تھا, لانڈی اسپورٹس کمپلیکس بند پڑا ہوا تھا, بند پڑا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ لانڈی میں غریب آدمی کا بچہ رہتا ہے, ملیر میں غریب آدمی کا بچہ رہتا ہے, کورنگی میں غریب آدمی کا بچہ رہتا ہے, محنت کش رہتا ہے. ان کے پاس سوئمنگ پول کیوں ہونا چاہیے؟ ان کے پاس کھیل کود کے مواقع کیوں ہونے چاہیے؟ کسی نے ترجیح نہیں دی. یہ آپ لوگوں کی مدد تھی, آپ لوگوں کی گائیڈنس تھی کہ آج جا کے لانڈی کا اسپورٹس کمپلیکس دیکھیں کہ کیا بے مثال چیز بنا کے آپ لوگوں نے لانڈی کی عوام کو اور کورنگی کی عوام کو دی ہے. ٹیشو بھجواتا ہوں ابھی میں انشاءاللہ. میرا بھائی مفتی خالد بیٹھا ہے, یہ بتائے گا آپ کو کہ منگو پیر میں کرنل شیر خان مٹی تھی, صحرا تھا. آج جا کے دیکھیے کہ وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت. یہ بتائیں گے آپ کو, یہ بھی بیٹھے ہیں میرے نیو کراچی کے دوست بھی بیٹھے ہیں, وہ بتائیں گے کہ جو 2 ڈسٹرکٹس کو سڑک بناتی ہے, ملاتی ہے, ڈیڈکس کی سڑک, وہ سڑک کبھی کسی نے بنانے کا نہیں سوچا تھا. آج الحمدللہ, وہ چائنا کٹنگ بتاتا ہوں میں, آج الحمدللہ وہ سڑک بنائی جا رہی ہے. کون بنا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی. میٹرو ویل ہو, پٹھان کالونی ہو, کام کیا جا رہا ہے. لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ہب کا ریزروائر, کیوں دل محمد, ہب کا ریزروائر جمن, ہب کا ریزروائر 40 سال میں کبھی صاف نہیں ہوا تھا. صاف کیا کس نے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. آپ کو قائل کر لوں گا. ابھی میری بہنوں, بات کریں دو, بات ابھی بات ہوئی جلنے کی, تو کیا خوب حسین اتفاق ہے کہ تقریر میں ایک چیپٹر ہے جلنے کے اوپر بھی, اور وہ چیپٹر ہے گٹر باغیچہ پہ جو انسنریشن پلانٹ کے ایم سی کا تھا, جو بند پڑا ہوا تھا, جہاں پر فضلے کو, کچرے کو جلایا جانا تھا. جلانے کی بات ہو رہی ہے, کچرے کو بند پڑا ہوا تھا. آج الحمدللہ وہ بنا کے چڑھا کر دیا ہے جہاں پر وہ کام ہو رہا ہے, اور چاہیں گے کراچی کے ہر ضلع میں اس طرح کے انسنریشن پلانٹ چلے. شہر کی عوام کو, کراچی والوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے مجھے قائل کیا کہ
کہ چارج پارکنگ کے پیسے ختم کیے جائیں. KMC کراچی کی وہ کاؤنسل بنی جس نے فیصلہ کیا کہ چارج پارکنگ کے پیسے نہیں لیے جائیں گے, اور ہم نے چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ سڑکوں سے ختم کر دیا. لیکن کاش چلو میں پانی پی لیتا ہوں. اچھا میں جواب دیتا ہوں. میں آپ لوگ نہ کہیں, میں جواب دیتا ہوں. یہ میرا بھائی ڈسٹرکٹ سینٹرل والا کہہ رہا ہے پیچھے چارج پارکنگ کے پیسے لیے جا رہے ہیں. بالکل لیے جا رہے ہیں. صدر ٹاؤن لے رہی ہے, ٹاؤن لے رہے ہیں. چارج پارکنگ کے پیسے یہ KMC کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ختم کیا. لیاقتآباد ٹاؤن چارج پارکنگ کے پیسے لے رہا ہے, ناز آباد ٹاؤن لے رہا ہے, جناح ٹاؤن لے رہا ہے. حقائق پر مبنی بات کریں. مجھے اگر بات کرنے دیں گے آپ کو موقع ملے گا. آپ نے چونکہ شکایت کی, آپ نے گلا کیا, آپ میرے بزرگ ہیں, اس لیے میں نے جواب دیا کہ بالکل غلط ہے, پارکنگ کے پیسے غلط لیے جا رہے ہیں, لیکن جو ٹاؤن لے رہا ہے اس کو پکڑے, وہ غیر قانونی چیز کر رہا ہے. اور میرا ساتھ دیں, آپ میرا ساتھ دیں. میڈیکل ہیلتھ سروسز کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واحد پبلک سیکٹر اسپتال عباسی شہید اسپتال میرے قائد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں بنایا تھا. 1974 کے بعد ہر سیاسی جماعت کی حکومت رہی. کوئی 8 سال میئر رہا, کوئی 5 سال میئر رہا, کوئی پھر 8 سال رہا میئر, کوئی وزیر بلدیات بنا, کوئی وفاقی وزیر بنا, لیکن سینٹرل کے اندر عباسی شہید اسپتال نیا نہیں بن پایا. مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ 50 سال بعد اس عباسی شہید اسپتال کے برابر میں ایک نیا بلاک وہی ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ اس مالی سال میں اس کا افتتاح کرے گا اور اس کو فعال بنا دیا جائے گا. جو میرے دوست, میرے ساتھی کماڑی میں بستے ہیں وہ بتائیں گے کہ جب ان کو کوئی کارڈیک ایشو ہوتا تھا, دل کا مرض ہوتا تھا, ان کو کارڈیو آنا پڑتا تھا, ان کو تکلیف تھی آنے میں. KMC کی ایک عمارت تھی جو کسی ماضی کے چیمپئن نے بنائی تھی. عمارت بنانا تو بڑا آسان ہوتا ہے, کام کرنا مشکل ہوتا ہے. عمارت بنا دی گئی, عمارت خالی پڑی ہوئی تھی. آپ دوستوں نے, پارٹی کے ہمارے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ سر یہ عمارت پڑی ہے, اس کی مالکی کوئی نہیں کرتا, اس عمارت کے اوپر کارڈیو بنا کے دیں ہمیں. میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا, میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعلیٰ کا, وزیر صحت کا, کہ آج بلدیہ کے اندر ہم نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا ہسپتال اپنی پراپرٹی پر بنا کے دیا. اپنی پراپرٹی پر بنا کے دیا. کیوں؟ کیونکہ میری وہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, وہ شہر کی عوام کی ملکیت تھی. اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلدیہ کی عوام ہو, مومن آباد کی عوام ہو, اورنگی کی عوام ہو, منگو پیر کی عوام ہو. بلکہ میں پچھلے دنوں گیا CM صاحب کے ساتھ, وہاں پر ہب سے پیشنٹ آئے ہوئے تھے, وہاں ملتان سے پیشنٹ آیا ہوا تھا جس کا مفت علاج کیا جاتا ہے. یہ فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس طرح کے ادارے. یہ فہیم بلوچ میرا بھائی بیٹھا ہے, اسپینسر آئی ہاسپٹل. اسپینسر آئی ہاسپٹل 1940 میں بنا تھا. وہ 1940 کا بنا ہوا اسپتال بند کر دیا گیا تھا. بڑے بڑے لوگ ہیں چیمپئن, بڑی پاور رہی, بڑی قوت تھی ان کی, ہسپتال نہیں چل پایا ان سے. آج بھی آپ جائیں گے اسپینسر آئی ہاسپٹل پہ 1940 کی تختی لگی ہوئی ہے. اس زمانے کے میئر نے
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्पेंसर जो प्राइवेट आदमी था, मेयर नहीं था, केएमसी नहीं था, वो उस प्राइवेट आदमी ने अपने पैसे दे के केएमसी की उस प्रॉपर्टी पे उस अस्पताल को बनवाया 1940 में। ये जज्बा था इस शहर का, इस शहर के लोगों का। उस अस्पताल को शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। जिस तरह लोगों को दिल के अमराज के लिए किसी महंगे अस्पताल जाना पड़ता था, जनरल अस्पताल किसी महंगे जाना पड़ता था, उसी तरीके से आंखों के इलाज के लिए जगह मैसर नहीं थी। मुझे लियारी की आवाम बताती है, एक ज़माने में स्पेंसर आई हॉस्पिटल जो है, सारे कराची से नहीं बलूचिस्तान तक से पेशेंट्स आते थे। और स्पेंसर आई हॉस्पिटल में एक बड़ी पुरानी एम्बुलेंस खड़ी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि 1976 में जब क्वेटा में ज़लज़ला आया तो इसी स्पेंसर आई हॉस्पिटल कराची से एम्बुलेंस क्वेटा गई थी। ये केएमसी का किरदार था। उस बंद अस्पताल को आज अल्हम्दुलिल्लाह चला के दिया है, वो अस्पताल चल रहा है, वहां पे काम शुरू हो गया और इंशाअल्लाह अगले 3 माह के अंदर वहां सर्जरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी बेसिक सर्जरी हो रही है, लेकिन बड़ी सर्जरीज भी इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एक पैसा किसी मरीज से नहीं लिया जाएगा, ताकि लोगों की बीमारी को हम दुरुस्त कर सके। यहाँ किसी ने कहा किसी ट्रस्ट को दे दिया है, बजट किताब उठा के देखिएगा, आज भी उसके अखराजात ये केएमसी आप लोग बेयर करेंगे, कराची की आवाम बेयर करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन दयानत के साथ होगा, मतानत के साथ नहीं होगा। अपने किसी भाई बूढ़े जानने वाले को वहाँ मुलाजमत नहीं मिलेगी। जो काम करना चाहता है वो काम करेगा और चीज़ों को बेहतर करके इंशाअल्लाह देंगे। कराची का चिड़ियाघर और सफारी पार्क, बड़ी बदकिस्मती है शहर की, कितना बड़ा शहर होने के बावजूद हमारे लोगों के लिए सैर व तफरीह के मौके ख़त्म कर दिए गए थे। और इसलिए ख़त्म किए गए थे, कुछ लोग चाहते थे कि शहर की रौनकों को ख़त्म कर दिया जाए, ये मनफी तासुर दिया जाए हमारे शहर के बारे में कि हमारे शहर में कुछ नहीं रखा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर में समंदर है, किरथर की पहाड़ी भी है, मेरे शहर के अंदर मलीर के खेत हैं और एम्प्रेस मार्केट जैसी इमारतें भी हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो लोग पिछले 40-45 साल बराजमान रहे, उनका काम था नेगेटिव बात करना, मनफी बात करना। उन्होंने इतनी मनफी बातें की कि हम इस असासे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आज हॉक्स बे पर जो केएमसी की प्रॉपर्टी है, जो माजी में लोगों ने 16-16 हज़ार रुपए पे अपने जानने वालों को किराए पर दे दी थी। कितने पे? 16-16 हज़ार रुपए पे। कहाँ पे? समंदर की प्रॉपर्टी। हाजी साहब, लियारी में 16,000 रुपए रोज मिलता है? कोई न्यू कराची में चीज मिलती है 16,000 रुपए की? बल्दिया में मिलती है? गार्डन में, सोल्जर बाजार में मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन वो लोग जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते हैं, बहुत नेक कहते हैं, बावजू बाकिरदार, उन्होंने 16,000 रुपए फकत, 16,000 रुपए फकत। ये 1979 से तबाही का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, फर्क साफ वाजे है जी। तो आज वहां पे उस समंदर के असासे को ठीक करने के लिए आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आपने उसके रेंट को बढ़ाया, ताकि उनसे पैसे लेके किमाड़ी की आवाम की खिदमत कर सके, वहां की आवाम की खिदमत कर सके। वही सफारी पार्क जहां से असला बरामद हुआ था, वही सफारी पार्क जहां से असला बरामद हुआ था, आज वही सफारी पार्क पे 10-10 हज़ार लोग वीकेंड्स पर आते हैं और इंजॉय करते हैं और कहते हैं फखर से कि ये मेरा कराची है, ही असांजो कराची है, ही मुंजो कराची है। और हम कहते हैं भली करे आए, खुशामदेद कहते हैं, खुशामदेद कहते हैं। अफगानी भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं, उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई हैं। ये तासुब खत्म करें, ये तासुब खत्म करें, ये शहर सबका है। वही चिड़ियाघर जहां पे गैर कानूनी हाइड्रेंट बना दिया गया था, उस गैर कानूनी हाइड्रेंट को बंद करके आज जाके चिड़ियाघर का आप हाल देखें, क्या तब्दीली, क्या बेहतरी आई। किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया।
मैं कहना चाहूँगा कि हम सब की बहैसियत लीडरान क़यादत ये जिम्मेदारी है कि शहर कराची का हक़ अदा करें, कराची के बच्चे बच्चियों को उम्मीद दिलाएं, कराची की आवाम को बताएं कि जो मनफी तासुर हमारे शहर के बारे में दिया जाता है ये तासुर दुरुस्त नहीं है। इन तमाम मनफी बातों के बावजूद इस मुल्क का 60% रेवेन्यू ये आपका, मेरा, हम सब का कराची प्रोवाइड करता है। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि शहर के अंदर आप किसी अस्पताल जाते हैं तो आपको पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला पेशेंट नज़र आता है। कराची किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी कॉलेज जाते हैं, आपको पाकिस्तान भर के हर इलाके से बसने वाला आदमी उस इदारे में तालीम हासिल करते हुए नज़र आता है। ये क्रेडिट है हमारे शहर का, ये फ़ख्र है इस बात पे हमें अपने शहर के हवाले से। और हमें उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को, उस मनफी बातों को अपने शहर के हवाले से ख़त्म करना होगा। और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम दयानत के साथ, मतानत के साथ इस शहर के मुकदमे को लड़कर कर सकते हैं। जब कोई हमारे शहर के बारे में नेगेटिव बात करता है तो हम मिलकर यकसोई के साथ ये मुट्ठी बनाकर, लियाकत अली खान की मुट्ठी थी ना, वो मुट्ठी बनाकर हम जवाब दे सकते हैं कि ये हमारा कराची है। तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम बुरी नज़र लगाने के बावजूद इस शहर के अंदर काम का सिलसिला जारी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने टेक ओवर किया था, कहा जाता था कि काम नहीं हो सकता। मैंने आपको तकरीर की इब्तिदा में जहाँ वसाइल की बेहतरी बताई, वहाँ मैंने आपको बताया कि हमने इब्राहिम हैदरी में 120 दिन में ब्रिज बनाया। काहे काकू ब्रिज बना लिया तो वहाँ वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुर्तज़ा सलमान, अगला ब्रिज जो आप अजीमपुरा पे बनाने जा रहे हैं वो 100 दिन में बना के दो। हमने चैलेंज के तौर पर लिया और फ़ख्र है इस बात पे कि 93 दिन में बना के दी। नियत साफ, मंजिल आसान। पैसे थे, नियत थी काम करने की, काम करके दिखाया। वही 31 जुलाई को पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं है ना, बजट प्रॉब्लम ये है, सुन ले।